فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب اسلام اور سیاست ریکارڈ کر رہے ہیں جس کے مصنف آیت اللہ مصباح یزدی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 29 پیج نمبر 267 سے۔ اسی طرح شورا اور دوسرے انتخابات جن کا ذکر قانون اساسی میں آیا ہے شرکت کرتے ہیں۔ پس ڈیموکریٹک کی دوسری تصویر جس میں سیاسی و اجتماعی مسائل میں لوگ خود اپنی رائے اور اپنے ووٹوں کے ذریعے نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں۔ نمبر 4، دور حاضر میں جمہوریت کا مفہوم۔ آج کے زمانے میں ڈیموکریسی کچھ اور ہی خاص معنی پیدا کرتی جا رہی ہے، اور اس حکومت کو ڈیموکریسی حکومت کہتے ہیں جس میں دین کا کوئی نقش نہ ہو۔ لہٰذا جس وقت یہ کہا جاتا ہے فلاں حکومت جمہوری ہے اور فلاں ملک ڈیموکریٹک طریقے پر حکومت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے میں دین کا کوئی کردار نہیں ہے، یعنی قانون کے بنانے والے اور قانون کو جاری کرنے والے کسی بھی موقع پر دین کی دخالت کو نہیں مانتے۔ البتہ ڈیموکریٹک کا یہ انداز دین کی نفی نہیں کرتا، لیکن سیاسی اور اجتماعی مسائل میں دین کی دخالت کو قبول نہیں کرتے، اور اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ قانون کے جاری کرنے والے قوانین کو جاری کرتے وقت دین کی کوئی بات کریں اور کوئی بھی طریقہ کار دینی احکام کی بنا پر نہ ہو۔ در حقیقت ڈیموکریسی کا یہ طریقہ لائق اور سیکولر نظام کی بنیاد پر ہے، جن کا نظریہ یہ ہے کہ سیاسی اور اجتماعی مسائل سے دین کو بالکل جدا اور الگ ہونا چاہیے۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ خود قانون گزار یا قوانین کے جاری کرنے والے افراد معتدین اور دیندار ہو سکتے ہیں کہ ہر ہفتہ کلیسا یعنی گرجا گھر میں جائیں اور وہاں نذر و نیاز کریں۔ ممکن ہے یہ لوگ دینی انجمنوں کے ممبر بھی ہوں اور حکومتی کاموں کے علاوہ ایک معمولی انسان کی طرح دینی کاموں میں بھی مشغول رہیں، لیکن حکومت کے کاموں میں چاہے قانون گزاری شعبہ ہو یا شعبہ اجرا، قوانین دین کی کوئی بات نہ کریں۔ اگر آپ سنیں کہ مثلاً فرانس میں جو آزادی اور جمہوریت کا گہوارہ مانا جاتا ہے، ایک باحجاب لڑکی کو کالج اور یونیورسٹی میں جانے سے روکا جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہی ڈیموکریٹک ہے جس میں دینی کاموں سے روکنا اس کا ایک وظیفہ ہے، اور کہتے ہیں کہ ہماری حکومت ایک لائق حکومت ہے، لہٰذا دین کی کوئی علامت ہماری کسی بھی سرکاری شعبوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ روسری اور نقاب کا لگانا دینی طرفداری کی ایک نشانی ہے، اور سرکاری شعبوں میں مثلاً مدرسے میں اس کا پہننا ممنوع ہے۔ ہاں، اگر کوئی مدرسہ کلیسا سے مربوط ہوتا یا کوئی پبلک اسکول ہوتا تو اگر تمام لڑکیاں روسری پہنتیں تو کوئی پریشانی والی بات نہ تھی، لیکن سرکاری کالج یا یونیورسٹی میں جہاں سرکاری سند دی جاتی ہے وہاں یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح دوسری وزارت خانوں میں دین کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تھی جمہوریت کی ایک نئی تفسیر جس کی بنا پر دینی اثرات جمہوریت کے خلاف ہیں۔ ڈیموکریٹک کی اصلی اور نئی تصویر کے مطابق جس میں ڈیموکریسی کے معنی لوگوں کی حکومت ہے، اگر کچھ لوگ دیندار ہوں اور چاہیں کہ ادارہ جات میں دینی آداب و رسوم پر عمل کریں تو پھر مخالفت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کام لوگوں کی مرضی کے مطابق اور ان کے بنائے قوانین کے اعتبار سے ہیں۔ ڈیموکریسی کا تقاضا یہ ہے کہ لوگ ہر جگہ حتیٰ مدارس اور وزارت خانوں
اور دوسرے ادارہ جات میں لباس پہننے میں آزاد ہوں، اور اگر لوگوں کی اکثریت دیندار ہے اور اسی دین کی وجہ سے کوئی خاص قسم کا لباس پہننا چاہیں یا دینی پروگرام کرنا چاہیں تو پھر کسی کو حق نہیں ہے کہ ان کو روکے۔ جس وقت لوگوں کی مرضی سے یہ قانون بنایا گیا کہ وزارت خانوں، یونیورسٹیوں اور دوسرے اداروں میں نماز جماعت کا ہونا ضروری ہے، یہ ڈیموکریسک، جس کے معنی ہم مانتے ہیں، کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ خود لوگوں نے اس قانون کو بنایا ہے اور خود ہی جاری کرتے ہیں۔ لیکن ڈیموکریسک کی دور حاضر کی تصویر کے مطابق اجتماعی و سیاسی مسائل میں دینی رجحان نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 5، جمہوریت کی نئی تصویر سے استعمار کا بیجا فائدہ اٹھانا۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ڈیموکریٹک کی نئی تصویر جسے استعماری حکومتیں پیش کرتی ہیں اور اپنے مقاصد کے تحت اس کو جاری کرتی ہیں، لائق اور سیکولر حکومت کے برابر ہے، جو ذرہ برابر بھی یہ نہیں چاہتی کہ سیاسی اور اجتماعی امور میں دین کی دخالت ہو، یہاں تک کہ اگر خود لوگ یہ کہیں کہ ہم اس دین کو قبول کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سرکاری دفاتر میں دینی رسم و رواج پر عمل کریں، تو بھی لوگوں کی مرضی کو ڈیموکریسی کے مخالف سمجھا جائے گا۔ اسی وجہ سے جب الجزائر میں انتخابات ہوئے اور وہاں ایک اسلامی پارٹی کامیاب ہوئی اور ڈیموکریٹک اصولوں اور اس ملک کے قوانین کے مطابق حکومت بنانی چاہی اور اسلامی قوانین کو جاری کرنا چاہا، مخالفوں نے احساس کیا کہ یہ پارٹی تو مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور مستقبل میں اسلامی حکومت بنانا چاہتی ہے، تو بغاوت کر دی اور انتخاب کو رد کر کے اس پارٹی کے لیڈروں کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا اور اس پارٹی کو ختم کر کے اس کو غیر قانون قرار دے دیا، اور چند سال گزرنے کے بعد بھی اس پارٹی کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ اس اسلامی ملک نے لاکھوں قربانی دے کر اس آزادی اور استقلال کو حاصل کیا تھا، اور قربان ہونے والے وہی مسلمان تھے کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر اس وقت کی استعماری حکومت سے جنگ لڑی تھی، یہاں تک کہ الجزائر کے لوگوں کو آزادی نصیب ہوئی۔ آج وہاں کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، جیسا کہ اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ ہر روز دسیوں لوگ کو خطرناک طریقے سے قتل کیا جاتا ہے۔ وہاں رونما ہونے والے ان تمام حادثوں کے پیش نظر وہاں کی حکومت جو بغاوت کر کے بنائی گئی ہے، اس قتل و غارت گری کے ذریعے اپنی حکومت کو مضبوط کرتی جا رہی ہے، اور استعماری حکومتوں کے نزدیک وہاں کی یہ حکومت مقبول تر ہے۔ اس حکومت کے مقابلے میں جو ووٹنگ اور لوگوں کی رائے سے بنی تھی، جو دین اور اس کے احکامات کو جاری کرنا چاہتی تھی، اس خوف سے کہ کہیں دنیا میں ایک نئی اسلامی حکومت نہ بن جائے، اس طرح کی حکومت کو جمہوری نام رکھا۔ لیکن اگر خود لوگ اپنی رائے اور اپنی مرضی سے اسلام اور اسلامی حکومت کو چاہیں، اس کو غیر ڈیموکریٹک کہتے ہیں، کیونکہ لوگ اسلام کی طرف رجحان رکھتے ہیں، لہٰذا جمہوریت کی نئی تفسیر کی بنا پر دین کو اجتماعی و سیاسی مسائل میں بالکل دخالت نہیں کرنا چاہیے، یہاں تک کہ کوئی لڑکی چادر یا مکنا پہن کر کالج نہیں جا سکتی، جیسا کہ ترکی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ استعماری پٹھو اسلامی ممالک میں بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ اسلامی ممالک میں بھی اسی طرح کی جمہوریت ہونا چاہیے، حکومتی مسائل میں دین کے لیے کوئی جگہ نہ ہونا چاہیے، قانون گزاری والا شعبہ ہو یا قانون کی جاری کرنے والا شعبہ، وہ ممالک جو اسلامی حکومت بنانے کے لیے بہت زیادہ راغب ہیں، ان میں ثقافتی حملہ اور یونیورسٹیوں میں نفوذ کے ذریعے اسلامی رجحان کو ضعیف و کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور جمہوریت کی اس تصویر کو رائج کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے خیال ناقص میں یہ گمان کرتے ہیں کہ چند سال بعد جب یہ نسل بدل جائے گی تو انقلابی نسل ختم ہو جائے گی، اور اس کی جگہ وہ نسل آ جائے گی کہ جو انقلاب کے اصولوں سے واقف نہیں ہے، وہ نسل ڈیموکریٹک کی اس نئی تصویر و تفسیر کو بروئے کار لائے گی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جمہوریت کے 3 معنی اور تفسیر ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کا حکومتی مسائل میں براہ راست دخالت دینا، جیسا کہ کچھ مدت کے لیے یونان میں رہی اور پھر ختم ہو گئی۔ نمبر 2،
اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے حکومت میں دخالت، جیسا کہ آج کل کے بعض ممالک میں رائج ہے اور خود ہمارے ملک میں بھی موجود ہے۔ نمبر 3، حکومت کے تمام کام قانون گزاری ہوں یا اجرائے قانون دین سے جدا ہوں، یعنی ڈیموکریٹک کا سیکولر اور لائق ہونا شرط ہے۔ نمبر 6، اسلامی نظریے کے مطابق جمہوریت کی مناسب تصویر۔ ہم نے اس سوال کے جواب میں کہ اسلام حکومت کے کس انداز کو قبول کرتا ہے، ہم نے قانون گزاری کی بحث میں عرض کیا کہ اگر قانون گزاری میں جمہوریت کے یہی معنی ہوں کہ اگر لوگوں کی اکثریت یعنی 51% جس قانون کی حمایت کریں وہ قانون معتبر اور واجب الاتباع ہے، چاہے قرآن کی صریح آیات کے خلاف کیوں نہ ہو، تو اسلام ایسی ڈیموکریٹک کو نہیں مانتا۔ وہ اسلام جو خود حکومت کے مختلف پہلوؤں پر من جملہ عدالت یعنی کورٹ، معاشی مسائل وغیرہ وغیرہ تمام مسائل میں قوانین رکھتا ہے، وہ اس بات کی اجازت نہیں دے تاکہ اس کی صریح قوانین کے مخالف قوانین رواج پیدا کریں۔ اور اگر ہم اس طرح کے قوانین کو رسمی مانیں تو گویا ہم نے اسلام کو نادیدہ قرار دیا ہے۔ ایسی جمہوریت کا اسلامی قانون گزاری سے مخالف ہونا ایک بدیہی اور ظاہری بات ہے اور کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جمہوریت قانون گزاری یعنی قانون کے معتبر ہونے میں اسلام کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اسلام بھی اس کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو سکتا، اور جب کسی مجموعے میں اسلام کی مخالفت پائی جاتی ہو تو اس کے بارے میں دلیل بھی پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جب کسی مجموعے میں اصل اسلام سے ایسی مخالفت موجود ہو تو پھر یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام کے ساتھ ہم آہنگ ہے یا نہیں، کیونکہ خود مجموعہ اس کی مخالف میں بنایا گیا ہے۔ بس اگر جمہوریت یعنی وہ قوانین جو اسلام سے متفق نہ ہوں ان کو معتبر ماننا، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اسلام اس جمہوری قانون کو معتبر جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز اسلام سے سازگار نہیں ہے وہ سازگار ہو جائے۔ یہ ایک تناقض اور واضح البطلان نظریہ ہے۔ استدلال کی ضرورت نہیں۔ بہرحال جس چیز کی وضاحت کی ضرورت ہے، جس کا ہم نے وعدہ بھی کیا ہے، وہ جمہوریت کا اجرائی سلسلہ ہے، یعنی قانون کو جاری کرنے والوں کے یقین میں لوگوں کا کیا کردار ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کے انتخاب میں جو قوانین کو اسلامی نظریات کے تحت بنانا چاہتے ہیں، مثلاً اسلامی پارلیمنٹ کے ممبران، ان کے سلسلے میں لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے۔ اور جہاں پر اسلام کے ثابت اور دائمی قوانین نہیں ہیں اور آج کی ترقی یافتہ دنیا میں انسانی حالات کے پیش نظر نئے قوانین کی ضرورت ہوتی ہے، اسلام نے ان موارد میں حکومت کو اجازت دی ہے کہ اسلامی دائرے میں ضروری قوانین کو بنائے۔ مثلاً گاڑی چلانے سے متعلق قوانین اور داہنی طرف چلیں یا بائیں طرف یا ان کی رفتار کتنی ہو۔ ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث میں اس سلسلے میں کوئی واضح حکم تو نہیں ہے، اور ایسے متغیر قوانین زمان و مکان کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں۔ یہ کام اسلامی حکومت کا ہے کہ وہ اسلام کے کلی نظریات کے مطابق مناسب قوانین بنائے۔ مذکورہ بحث کی روح سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جمہوریت اور لوگوں کی اہمیت کا اندازہ قانون گزار اور قانون کے جاری کرنے والے جو اسلامی بنیادوں کی رعایت کرتے ہوئے موقت اور متغیر قوانین بناتے ہیں، ان کی تعین میں لگتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں عرض کیا جائے کہ جمہوریت یعنی لوگوں کا جدیت کے ساتھ اسلامی حدود و قیود کی رعایت کرتے ہوئے نمائندگان کے انتخاب کی معین شدہ خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے چننے کے لیے انتخابات میں شرکت کرنا، اور اس پر شروع انقلاب اور امام خمینی کے زمانے سے عمل ہوتا آیا ہے۔ مثلاً اسلامی پارلیمنٹ کا انتخاب، صدر مملکت کا انتخاب، خبرگان رہبری کا انتخاب اور شورا کا انتخاب۔ لہٰذا لوگوں کے منتخب شدہ افراد میں خاص شرائط کا ہونا ضروری ہے، یعنی مسلمان اور اسلامی احکامات کا دل سوز ہو، اور قانون بناتے وقت اسلامی قوانین کی رعایت ضروری ہے۔ اقلیت کے نمائندوں کے علاوہ
تمام نمائندوں میں ان صفات کے علاوہ مسلمان اور احکامات اسلامی کا دل سوز ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ شورا نگہبان ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ پارلیمنٹ کے نمائندوں نے غفلت یا غلطی سے ایسے قوانین بنا ڈالے ہوں جو اسلام کے مخالف ہوں۔ شورا نگہبان کا وظیفہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کو دیکھے کہ آیا اسلام سے مطابقت کرتے ہیں یا نہیں، اور اگر اسلام کے مطابق ہیں تو ان کی تائید کرتی ہے، اور اگر اسلامی نظریات کے موافق نہیں ہیں تو پارلیمنٹ کو واپس بھیج دیتے ہیں تاکہ ان پر تجدید نظر کرے۔ ہمارے ملک میں اس طرح کے قوانین سسٹمیٹک ہیں جن کو سب قبول کرتے ہیں اور کوئی بھی ان کی مخالفت نہیں کرتا۔ اسی طرح قانون کو جاری کرنے والے جن میں سب سے اوپر صدر مملکت ہوتا ہے، یہاں بھی اسلامی قوانین کی رعایت ضروری ہے۔ سب سے پہلے صدر مملکت میں ایسے صفات ہوں جو قانون اساسی میں ذکر ہوئے ہیں، جو کہ اسلام سے ماخوذ ہیں، ذکر ہوا ہے، اور اپنی حکومت کو چلانے میں خدا کی طرف سے اذن رکھتا ہو، اس طرح کہ لوگوں کی اکثریت کی حمایت کے بعد ولی فقیہ کے ذریعے منصوب ہو، لہٰذا اس صورت میں اس کی حکومت مشروع اور جائز ہوگی۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ملک میں انجام پاتی ہیں۔ لوگوں کے نقش اور اسلامی نظام میں ان کی دخالت کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ ہم لوگ حضرت علی علیہ السلام کی حکومت کے زمانے میں ہوتے اور اپنے شہر میں کسی شائستہ، مناسب اور صالحہ شخص کو ولایت کے لیے مناسب سمجھتے اور امام علیہ السلام کی خدمت میں جا کر عرض کرتے کہ فلاں شخص ہمارے شہر میں والی ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ممکن تھا کہ امام علیہ السلام ہمارے مشورے پر اس شخص کو والی کے عنوان سے منسوب فرماتے۔ اب اگر لوگوں کی اکثریت امام علیہ السلام کی خدمت میں یہ مشورہ پیش کریں تو بطریق اولا امام علیہ السلام اس مشورے کو قبول فرماتے اور اس شخص کو اپنی حکومت کے اس علاقے کی ولایت کے لیے منسوب فرماتے۔ پس معلوم یہ ہوا کہ لوگوں کے کردار کی اہمیت حکومت اور حکومتی کاموں میں تھیوری کے لحاظ سے ہے۔ اسی طرح کے افراد تحقیق و بررسی کریں کہ قانون گزاری اور ان کے اجرا کے لیے کون افراد مناسب ہیں، ان کو ووٹ دیں، اور لوگوں کا ووٹ دینا گویا رہبری کو مشورہ دینا ہے، اور در حقیقت ولی فقیہ سے ایک عہد و پیماں ہے کہ اگر اس کو ہمارا حاکم معین کریں تو اس کی اطاعت کریں گے۔ اسی وجہ سے جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگوں کی اکثریت کسی کو صدر مملکت کے عنوان سے منتخب کرتی تھی تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں ان کو جنہیں لوگوں کی تائید بھی حاصل ہے صدر کے عنوان سے منسوب کرتا ہوں، یعنی لوگوں کے ووٹ ایک مشورے کی طرح ہیں کہ ہم اس کو قبول کریں گے۔ یہ اسلامی حکومت کی تھیوری اور نظریہ ہے جو جمہوریت کے دوسرے معنی کے لحاظ سے کوئی مخالفت نہیں رکھتا اور 20 سال سے ہمارے ملک میں نافذ ہے اور کوئی بھی مشکل نہیں آتی۔ لیکن اگر جمہوریت کے معنی یہ ہوں کہ مشورے میں دین کی دخالت نہ ہو، سرکاری اداروں میں کوئی بھی دینی پروگرام نہ ہو، تو کیا ایسی چیز اسلام سے ہم آہنگ ہے یا نہیں؟ بے شک تیسرے معنی کی جمہوریت جو آج کل کا استعمال اس کی تفسیر کرتا ہے اور دوسروں پر اس کو تحمیل کرنا چاہتا ہے، 100% اسلام ایسی جمہوریت کا مخالف ہے، کیونکہ یہ اسلام کے منافی ہے۔ لیکن جمہوریت کے دوسرے معنی یعنی اسلام کے ان شرائط کا لحاظ رکھنا جن کو اسلام نے قانون گزار اور قانون کے جاری کرنے والوں کے لیے معین کیے ہیں، گویا لوگ صالحہ اور باصلاحیت افراد کو قانون گزار اور اجرائے قانون کے لیے انتخاب کریں اور اپنی شرکت سے اسلامی حکومت سے ہمدردی اور ہمکاری کو ثابت کریں اور خود کو ملک کے مسائل میں شریک جانیں۔ جمہوریت کی یہ تصویر اسلام کی نظر میں مقبول ہے اور ہمارے ملک میں اس پر عمل ہوتا ہے، اور اگر کسی مقام پر اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے، دیگر خلاف ورزیوں کی طرح جو گاہے گاہے وجود میں آتی رہتی ہیں، تو ہم کو اس کی پیگیری کرنا چاہیے تاکہ دوبارہ اس قسم کی خلاف ورزی کی تکرار نہ ہو۔ 22ویں نشست، پیج نمبر 273۔ اسلام اور جمہوریت،
دوسرا حصہ۔ نمبر 1، گزشتہ مطالب پر ایک نظر۔ ہم نے گزشتہ بحث کے دوران اسلام کے سیاسی نظریے پر ہوئے بعض اعتراضات کے بارے میں گفتگو کی تھی، جن میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ اگر قوانین خداوند عالم کی طرف سے معین ہوں اور ان کو جاری کرنے والے بھی خدا کی طرف سے معین ہوں تو یہ جمہوریت سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ ہم نے اس اعتراض کے جواب میں عرض کیا تھا کہ جمہوریت کے کوئی خاص واضح اور روشن معنی بیان نہیں ہوئے ہیں۔ آٹن میں جمہوریت کا آغاز اس طرح ہوا کہ شہر کے تمام لوگ شہری مسائل میں براہ راست دخالت کیا کرتے تھے، اور اس طریقے کے عملی نہ ہونے اور دوسرے دلائل کی وجہ سے دانش مندوں اور فلاسفہ حضرات کو اس پر اعتراض ہوا، یہاں تک کہ رنسانس کے زمانے سے خود پسند اور ظالم حکومتوں کے مقابلے میں جمہوریت کی دوسری تصویر پیش کی گئی، اور مغرب زمین کے بڑے بڑے فلاسف حضرات اس پر تنقید کرنے لگے، یہاں تک کہ اس کی ایک قابل قبول شکل نکالی گئی اور اس کے بعد دوسرے ملکوں میں جانے لگی۔ اس کی موجودہ صورت یہ ہے کہ لوگ فقط پارلیمنٹ کے ممبران کے انتخابات میں شرکت کرتے ہیں اور قوہ مجری یعنی صدر یا وزیر اعظم یا مسؤول قوہ قضائیہ یعنی رئیس قضات کے انتخاب میں لوگوں کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ اس نظریے میں حکومت کی کوئی خاص شکل و صورت معین نہیں ہوتی، اسی وجہ سے مختلف حکومتیں بادشاہی، پارلیمنٹی یا ریاست جمہوری حکومتیں اپنے کو جمہوری حکومت تصور کرتی ہیں، کیونکہ اس حکومت میں کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کا کردار ہوتا ہے۔ نمبر 2، سیکولر جمہوری اور اس کے فلسفے کی وضاحت۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا، مغربی ممالک کے سیاست دان حضرات نے جمہوریت کی ایک نئی شکل پیش کی ہے کہ جس جمہوریت میں لائزم کے معنی پائے جاتے ہیں، یعنی ایک طرف تو لوگ بھی حکومت میں دخالت رکھتے ہوں اور دوسری طرف یہ کہ کسی بھی سرکاری دفتر میں دین کی کوئی نشانی نہ پائی جائے، دین کی نہ تو قانون گزاری میں کوئی دخالت ہو اور نہ ہی قانون کے جاری کرنے والے دین کے نام پر حکومت کریں، یہاں تک کہ جو شعبہ جات حکومت سے وابستہ ہیں ان میں بھی دین کی کوئی نشانی نہ ہو، دینی اعتقاد یا اس کی طرفداری کا کوئی وجود نہ ہو۔ اسی وجہ سے بعض حکومتوں میں لڑکیوں کو کالج میں با پردہ جانے سے روکا جاتا ہے، کیونکہ دینی نشانی کے ساتھ کالج میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اس کی حمایت کرتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جمہوریت کے یہ جدید معنی 100% دین کی مخالف ہیں، اور ایسی حکومتوں کو جمہوریت کا نام دینے کی بجائے بے دینوں کی ڈکٹیٹری کہنا مناسب ہے، کیونکہ یہ لوگ جمہوریت کے نام پر معاشرے میں دینی اعتقادات اور مذہبی امور کو انجام دینے کی اجازت نہیں دیتے اور سرکاری دفاتر میں دینی امور پر عمل کرنے کو ممنوع قرار دیتے ہیں۔ یہ طریقہ کار جس کی کوئی فلسفی بنیاد نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی فلسفی نظریہ ہے، لیکن دشمنان دین کا مقصد یہ ہے کہ مغربی اور یورپین ممالک میں دین خصوصاً اسلام کو پھیلنے سے روکا جائے، اور اپنی تمام تر کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ممالک یہاں تک کہ اسلامی ممالک میں جمہوریت کے نام پر اسی جمہوری انداز کو اپنائیں کہ جس کا نمونہ الجزائر اور ترکی میں دیکھنے میں آتا ہے۔ ڈکٹیٹری کی سخت شکل سے نکالنے کے لیے اور اس کی جگہ جمہوریت کی نرم و ملائم شکل پیش کرنے کے لیے ایک فلسفہ تراشی شروع کی تاکہ دین داروں کے اعتراضات کا مقابلہ نہ کرنا پڑے اور ان کے غصے کو کم کر سکیں۔ اسی وجہ سے حکومتی دفاتر میں دینی نشانیاں نہ ہونے کی توجیہ اور وضاحت کرتے ہیں اور فلسفے کا راہ حل پیش کرتے ہیں کہ جیسا کہ حقوق بشر کے نظریے میں بھی موجود ہے، تمام انسان انسانیت میں برابر ہیں اور ان میں کوئی درجہ بندی نہیں ہے، اور ہمارے پاس درجہ اول یا درجہ دوم کے انسان نہیں ہیں۔ اسی بنا پر اگر کسی دین کے لیے کسی امتیاز کے قائل ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس دین کو دوسرے دیگر ادیان پر ترجیح دی اور اس کا سب سے بڑا درجہ مانا۔ بس کسی دین کا احترام کرنا یا سرکاری دفاتر میں اس کے دینی رسم و رواج کی اجازت دینا گویا اس دین کو ایک خاص امتیاز دینا ہے، جبکہ ہم تمام انسان برابر ہیں
اور کسی ایک کے دوسرے پر امتیاز کے قائل نہیں ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکومتیں کس طرح اجازت دیتی ہیں کہ جس طرح چاہیں عمل کریں، جس طرح کا کپڑا پہننا چاہیں پہنیں، لیکن دیندار لڑکیوں کے باہر حجاب ہونے پر پابندی ہے۔ در حقیقت یہ بات شہریوں کی آزادی کی نفی اور ان کے حقوق کی پامالی ہے۔ نمبر 3، سیکولر نظام کی فلسفی بنیاد میں مغالطہ۔ بہرحال وہ اپنی کارکردگی کے لیے مذکورہ توجیہ وضاحت پیش کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک بہت بڑا مغالطہ اور غلطی یہ پائی جاتی ہے کہ تمام انسانوں کا انسانیت میں برابر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام شہری ہونے کے برابر ہوں، کیونکہ تمام انسانوں کا انسانیت میں برابر ہونے کی بحث کو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اسلام نے تاکید کی ہے۔ جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: لوگوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم ہی نے تمہارے قبیلے اور برادریاں بنائیں تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر لیں۔ اس میں شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تم سب میں بڑا عزت دار وہی ہے جو بڑا پرہیزگار ہو۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ قرآن کریم واضح طور پر انسانوں کے درمیان فرق اور امتیاز کی نفی کرتا ہے اور ان کو ایک آدم کی اولاد کہتا ہے کہ جو آپس میں بہن بھائی ہیں اور ان میں کوئی فاصلہ و امتیاز نہیں ہے۔ یہ مطلب کسی بھی آسمانی کتاب میں اس کیفیت کے ساتھ بیان نہیں ہوا ہے، اور ہم بھی ایک مسلمان کی حیثیت سے معتقد ہیں کہ تمام انسان برابر ہیں اور انسانیت درجہ اول اور دوم نہیں رکھتی۔ لہٰذا جوہر انسانیت تمام انسانوں میں برابر ہے اور انسانوں میں درجہ اول اور دوم نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام انسان تمام چیزوں میں برابر ہیں، یہاں تک کہ ایک ملک کے تمام شہری تمام سہولتوں میں برابر ہوں۔ اور تمام دنیا میں اس کو ایک اصل کے عنوان سے بین الاقوامی حقوق میں قبول کیا گیا ہے کہ کسی ملک کی تابعیت یعنی نیشنلٹی خاص شرائط اور خاص سہولتیں رکھتی ہے۔ ممکن ہے کوئی شخص اپنے ملک سے مہاجرت کرے اور چند سال کسی دوسرے ملک میں زندگی بسر کرے، اس ملک کو فیض پہنچائے اور وہاں کے لوگوں کے لیے کافی خدمات انجام دے، لیکن پھر بھی اس کو وہاں کی نیشنلٹی اس کو نہیں ملے گی، چونکہ مہاجر افراد کو نیشنلٹی ملنے کے لیے خاص شرائط و قوانین درکار ہوتے ہیں، اور جس وقت اس کو نیشنلٹی دیں بھی تو ممکن ہے کہ اس کو دوسرے درجے کا شہری قرار دیں اور اس کو اول درجے کی شہریت والی سہولتیں اس کو نہ دیں۔ یہ مسئلہ تمام دنیا میں پایا جاتا ہے، درحالانکہ تمام انسانوں کو انسانیت میں برابر مانا جاتا ہے، لیکن شہریوں کے حقوق اور سہولتیں نیشنلٹی کے لحاظ سے برابر نہیں ہیں، اور نیشنلٹی کا اول درجہ اور دوسرا درجہ ہے۔ لہٰذا یہ کہنا محض ایک مغالطہ ہے کہ تمام انسان چونکہ انسانیت میں شریک ہیں، لہٰذا انسانیت کا درجہ اول و دوم نہیں ہے۔ لیکن شہریت میں 2 درجے ہو سکتے ہیں اور اس کو اسلام نے بھی قبول کیا ہے۔ ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے اور توجہ رکھنی چاہیے کہ مغربی ڈکٹیٹری حکومتیں اپنے کو جمہوری حکومتیں کہلاتی ہیں تاکہ اپنے نامشروع مقاصد میں کامیاب ہو جائیں۔ ہمیں ان کی فریب کار شکل سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ حقیقت میں جمہوریت کی جدید شکل ایک ڈکٹیٹری ہے جس کی وجہ سے مسلمان عورتیں حجاب اور دوسرے مذہبی مراسم سے محروم ہیں، جبکہ حقوق بشر نشریہ میں موجود ہے کہ دین آزاد ہے اور سبھی لوگ دینی وظائف پر عمل کرنے میں آزاد ہیں۔ اس میں یہ کوئی قید و شرط نہیں ہے کہ سرکاری دفاتر میں کوئی مذہبی کام ہو یا نہ ہو، لیکن اپنی مرضی کے مطابق اس کی تفسیر و معائنے کرتے رہیں، اور جنگ کو صلح کے نام سے اور دوسروں پر ظلم کو حقوق بشر کی حمایت کے نام سے جائز جانتے ہیں، اور ہم آپ ہر روز ان کے ظلم و جوار اور دھوکہ دھڑی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، مدیریت کے میدان میں جمہوریت کا دوسرا رخ۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ جمہوریت کے 3 معنی ذکر کیے گئے ہیں کہ ان سب کا تعلق فلسفہ سیاست سے ہے، لیکن بعض مؤلفین جو خود کو دینی روشن فکر کہلاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کا فلسفہ سیاست سے کوئی ربط نہیں ہے۔
بلکہ جمہوریت مدیریت سے مربوط ہے اور اس کو حکومت یا حکومتی ادارے سے کوئی ربط نہیں ہے، اور اس بحث کی جگہ سیاسی فلسفے میں نہیں ہے۔ ہم ان لوگوں کے جواب میں مختصر طور پر اتنا عرض کرتے ہیں کہ فلسفی کتابوں کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سیاسی فلسفے کے بارے میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس میں جمہوریت سے بحث نہ کی گئی ہو۔ اب اگر جمہوریت کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر سیاسی فلسفوں کی کتابوں میں اتنی زیادہ بحث کے کیا معنی؟ ان کے دعوے کا راز یہ ہے کہ جمہوریت کی جو نئی تصویر مغربی ممالک کے لبرل دانش مندوں اور مؤلفوں نے پیش کی ہے تاکہ اس کو سیاسی مفہوم سے خارج کر دیا جا سکے اور اس کو دوسرے اجتماعی میدانوں میں داخل کر دیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جمہوریت صرف کسی حاکم کی قدرت کو محدود کرنے یا چند مخالف گروہ کے درمیان سازش یعنی خلاف قانون تال میل کرانے پر یا صرف حکومتی اداروں سے مربوط نہیں ہے بلکہ کسی بھی مدیریتی شعبے میں ہو سکتی ہے۔ فرض کیجیے اگر کسی کارخانے کے مختلف شعبوں کے مدیروں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو ان میں اتفاق کرانا ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ اختلاف بڑھتا چلا جائے تو اس کارخانے کا دیوالیہ نکل جائے گا۔ لہٰذا اس کارخانے کے منافع کو فراہم کرنے کے لیے سبھی ایک دوسرے سے مشورہ کریں اور ان میں اتفاق ہو، یا یہ کہ اکثر لوگوں کی رائے کو مانا جائے۔ اس طریقہ کار کو جمہوریت کہا جاتا ہے۔ بس معلوم یہ ہوا کہ جمہوریت کسی ساز و سامان کے اندر ہوئے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ہے، اور جمہوریت کے یہ معنی سیاسی فلسفے سے خارج ہے اور مدیریت کے دائرے میں شامل ہے۔ اگرچہ حکومت بھی چونکہ معاشرے کی کثیر تعداد کو ادارہ کرنا بھی ایک مدیریتی کام ہے، لیکن بہرحال اس کے خاص حدود ہیں۔ یہ لوگ جمہوریت کے معنی میں وسعت دینے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر دو گروہ میں اختلاف ہو جائے اور مذکورہ طریقے سے آپس میں سازش کر لیں تو اسی کا نام جمہوریت ہے۔ اس بارے میں مزید وضاحت اس طرح ہے کہ دو گروہ کے درمیان اختلافات کی صورت میں ممکن ہے کہ ایک گروہ زیادہ مضبوط ہو اور دوسرے پر مسلط ہو جائے اور اپنے نظریے کو اس پر زبردستی تحمیل کر دے، تو ظاہر ہے کہ یہ طریقہ جمہوری نہیں ہے۔ لیکن اگر آپس میں اتفاق ہو جائے اور آخر کار اکثریت کے نظریے کو تسلیم کر لیں تو گویا انہوں نے جمہوریت کو تسلیم کر لیا ہے۔ البتہ ہم کسی اصطلاح کو بنانے یا کسی علمی اصطلاح ہمیں وسعت دینے کے مخالف نہیں ہیں، لیکن یہ فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ در حقیقت یہ معنی سیاسی میدان سے مربوط ہیں جس کو دوسرے مسائل میں بھی وسعت دی گئی ہے، اور اجتماعی علوم میں ایسے بہت سے معنی موجود ہیں جن کو شروع میں کسی خاص میدان میں استعمال کیا جاتا تھا، لیکن ان میں وسعت دینے کے بعد ان کو دوسرے میدانوں میں بھی استعمال کیا جانے لگا۔ مثال کے طور پر آپ اسٹریٹجی یعنی لشکر کشی کے لفظ سے آگاہ ہیں جو تمام ہی محافل میں مشہور ہے کہ دراصل اس کے معنی سکل جیشی یعنی لشکر کشی کے ہیں، اور اس کو فوجی سطح پر بولا جاتا ہے، اور اسٹراٹجسٹ اس کو کہا جاتا ہے جو جنگ کا نقشہ اور اس کو کمانڈ کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے، مثلاً کسی حملے کا پلان بناتا ہے اور اس حملے کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ لفظ جنگی فوج کی ہدایت یا اس کی طریقہ حرکت یا جہاں سے حرکت ہوتی تھی یا جہاں پر پڑاؤ ڈالا جاتا تھا یا جہاں سے حملہ شروع ہوتا تھا، اس علاقے کو سوکل جیشی یا اسٹریٹجک علاقہ کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد اس لفظ میں وسعت دی گئی اور دوسرے علوم میں بھی اس کو استعمال کیا جانے لگا، مثلاً خود ہماری سیاسی بحث میں بھی اسٹریٹجک سیاست ایک اصطلاح ہے، یہاں تک کہ تعلیمی شعبے کی بعض مدیریتوں میں اسٹریٹجک مسائل بیان ہوتے ہیں، اور ہمارے قانون اساسی میں بھی ایسے بہت سے اصول ہیں جو اسٹریٹجک پہلو رکھتے ہیں۔ اس اصل کی مانند جو یہ کہتی ہے کہ ملک کے قوانین کو اسلامی قوانین کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن بعض ان لوگوں پر تعجب ہے کہ جو قانون اساسی کا دم بھرتے ہیں اور اسی کو سند بناتے ہیں کہ گویا قانون اساسی قرآن سے بالاتر کوئی چیز ہے،
لیکن کبھی ایسی مخالفت کرتے ہیں کہ گویا قانون اساسی کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جہاں قانون اساسی میں لوگوں کی رائے کے احترام کے بارے میں ملتا ہے تو گویا قرآن مجید کو بھی ان کے برخلاف بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ پیغمبر اور ائمہ معصومین اور امام زمانہ علیہ السلام کو بھی لوگوں کی رائے کی مخالفت کا حق نہیں ہے۔ لیکن جب قانون اساسی یہ کہتا ہے کہ ملک کے قوانین اسلامی قوانین کے مطابق ہونے چاہیے تو وہ اس کو بھول جاتے ہیں اور اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معیار لوگوں کی رائے ہے۔ کیسی قانون اساسی میں نہیں ہے کہ اس ملک کے قوانین کو اسلامی قوانین کے مطابق ہونا چاہیے، لہٰذا اگر کوئی چیز اسلامی نظر سے حرام ہو تو پھر آپ قانون اساسی کو سند بنا کر کس طرح اس کو جائز کر سکتے ہیں؟ اس قانون اساسی کے پیش نظر کہ جو قوانین اسلام کی رعایت پر اتنی تاکید کرتا ہے، یہ کہہ کر کہ اخبارات آزاد ہیں، کس طرح اسلامی مقدسات اور اسلام کے ضروری احکامات کی توہین کی جائے؟ اخبارات خاص قوانین کے تحت آزاد ہیں، نہ یہ کہ قانون سے بڑھ کر آزاد ہو جائیں۔ جب قانون اساسی اسلامی مقدسات کے احترام کو واجب کرتا ہے اور ضروریات دین کا انکار اور اسلامی قوانین کا مسخرہ کرنا، نیز خدا و پیغمبر کا مذاق بنانا جو مرتد ہونے کا سبب ہے، تو پھر اخبارات کے قوانین اس کو کس طرح جائز کر سکتے ہیں؟ قانون اساسی اس وجہ سے لکھا گیا تاکہ اسلامی جمہوری کے مفہوم کو واضح و روشن کر سکے۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا، اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔